آئے گی نہ کوئی اور شریعت آئے گی، اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل الشیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الضحا بنایا، احمد مصطفیٰ بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا، کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسے سجایا، اس نے تخلیق کو رچ کے آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکاش ہے مصطفیٰ بن کر کو چیلنج کیا اور عربی کے چیلنج کیا، اور چیلنج انہیں کیا جو خود کو عربی کہتے ہیں، باقی کائنات کو عجمی کہتے ہیں، عجمی گونگے کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ساری کائنات گونگی ہے، اہل زبان صرف ہم ہیں۔ وہ ایسے شاعر تھے کہ فی البدی شعر کہتے تھے، شعری کا مقابلہ شاعری کا ہوتا تھا، اپنا تازہ کلام لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لٹکایا کرتے تھے، انہیں چیلنج کیا رب نے، لیکن وہ ایک سورت کیا اس کے مقابلے میں ایک آیت کا ٹکڑا بھی نہ بنا سکے، اور رب کا یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے، اور رب نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے پاس رکھا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس لیے آج عالم اسلام کے خلاف کفر جتنی کوشش کر لے، وہ قرآن کی لفظ کیا، حرف کیا، زیر و زبر کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن حضور کا معجزہ ہے اور یہ قیامت تک رہے گا۔ میں بات میڈیا یہ ایک فتنہ ہے بہت بڑا، اگر غلط استعمال ہو تو وہ اس پہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں، خصوصاً آج کے دور میں صحابہ اور اہل بیت سے متعلق اتنے کھٹیا قسم کے سکالر، وہ صحابہ اور اہل بیت پر تنقید اپنا انہوں نے وتیرہ بنا رکھا ہے۔ میں ایک سوال نوجوانوں کے ذہنوں میں چھوڑ رہا ہوں، کسی کے پاس جواب ہوا تو مجھ تک پہنچا دیجئے گا، میں آپ کے شہر میں رہتا ہوں۔ توجہ ہے، حضرت ابو بکر کا دور خلافت ہے 2.25 سال، حضرت ابو بکر کا دور خلافت ہے 2.25 سال تقریباً، لگ بھگ۔ حضرت عمر کا دور خلافت ہے تقریباً 10 سال، حضرت عثمان کا دور خلافت ہے تقریباً 12.25 سال، 12 اور 10 22 اور 2.5 لگ بھگ 25 سال ہیں۔ حضرت علی 25 سال کے بعد خلیفہ بنے، تقریباً 25 سال کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے۔ 25 سالوں میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ ایک سال میں کتنے دن؟ 365۔ ہر دن میں کتنی نمازیں؟ 5۔ 25 سالوں میں مسجد نبوی، آج جو مسجد نبوی اس وقت ہے توسیع کے بعد، یہ اس وقت کا ٹوٹل مدینہ تھا، اس وقت کا یہ ٹوٹل مدینہ شہر تھا جو آج مسجد نبوی ہے، اور ایک ہی مسجد تھی اس میں مسجد نبوی، دوسری مسجد نہیں تھی۔ علی بھی وہی ہیں، ابو بکر بھی وہی ہیں، عمر بھی وہی ہے، عثمان بھی وہی ہے۔ 25 سالوں میں روزانہ 5 نمازیں مصلی پر، میں کہہ رہا ہوں کبھی ابو بکر تھا، بے شک کبھی عمر تھا، کبھی عثمان تھا،
لیکن کوئی اور اگر مجھے کہے کہ نہیں علی تھے، کون تھے؟ علی تھے۔ علی، تو میں یہاں پہ ایک سوال چھوڑ رہا ہوں اپنے نوجوانوں کے ذہن میں۔ علی مسلح پر حکومت ابو بکر کی، تیرا پھر بھی کٹ نہیں تھا۔ ماشاءاللہ، ابو بکر نے اجازت دی تبھی آیا۔ بے شک، علی مسلح پر حکومت عمر کی، تیرا پھر بھی کٹ نہیں تھا۔ بے شک، مسلح پر علی ہیں، حکومت عثمان کی ہے، تیرا پھر بھی کٹ نہیں رہا۔ بے شک، جے اے تینوں مسلح تے نے پھر بھی تو کسی کھاتے دا نہیں بے ہے۔ شک، یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے۔ جو انجم عبر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے۔ ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صبر و رضا کے مراہی، جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ تو لے لو۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں سبھی حضرات۔ قابل تعظیم حضرات علماء کرام، میانی اور مضافات سے تشریف لائے ہوئے غیور دوستو، آج کی یہ تقریب سعید محفل حسن قرات اپنی سالانہ روایات کے مطابق آب و تاب سے جاری ہے۔ میرے بعد خصوصی مہمان قرائے کرام تشریف لانے والے ہیں۔ میں بحیثیت مہمان کے نہیں، میزبان کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، سردی کا موسم ہے اور یہ بھی آپ حضرات کی بہت ہمت ہے۔ شکر گزار ہوں کہ آپ ٹھنڈے موسم میں اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے۔ دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہر قدم اور سانس کے بدلہ میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ قرآن مجید سے متعلق ہی کچھ ارادہ ہے کہ میں 10-15 منٹ آپ کی سمع خراشی کا باعث بنتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ ٹائم کافی ہے یا اور کم کر لوں؟ جی اللہ ان بابا جی کو سلامت رکھے۔ ملکوال میانی بھیرا کی کانفرنسوں اور محافل کا یہ حسن ہے ماشاءاللہ۔ بہت کوشش کرتے ہیں اپنے تئیں آپ کو جگانے کی اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ میں عظمت قرآن کے حوالے سے زیادہ نہیں، ایک دو نکتے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ حضرات میانی کے علماء، میانی کا مجمع اور میانی کا خطیب، یہ انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ جب مہمان آئیں تو مجھے پہلے سے اطلاع دے دیجئے گا، میں اسی وقت مائک چھوڑ دوں گا انشاءاللہ۔ بس ان کے آنے کی انتظار ہے، اتنی بات کروں گا، زیادہ نہیں۔
سلیمی صاحب اور اپنا پورا قافلہ یہ بھیرا سے محبت فرماتے ہوئے تشریف لائے، پہلے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب دھیان میری طرف رکھیے گا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تخلیق فرمایا۔ تخلیق فرمانے کا مطلب ہے کہ جنت میں بنایا اور پھر زمین پر بھیجا، اور پہلے سے ملائکہ کی مجلس میں اظہار بھی فرما دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، زمین کے لیے اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، لیکن بنایا جنت میں۔ سٹیج پر علماء بیٹھے ہیں، سبق سنا رہا ہوں انہیں۔ بنایا کہاں؟ جنت میں، پھر زمین پر بھیجا، اور جو اہل ذوق ہیں ان کی ذوق سماعت کے حوالے ایک جملہ لذت کے طور پر عرض کرنے لگا ہوں۔ جنت میں بنایا، زمین کے لیے بنایا، اور زمین سے چیزیں لے کر بنایا۔ مٹی زمین سے لی، آگ زمین سے لی، پانی زمین سے لیا، ہوا کا تعلق بھی زمین سے ہے۔ ہوا وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہے، اس سے اوپر ہوا نہیں ہے۔ عناصر اربع سے بنایا، زمین سے بنایا، زمین کے لیے بنایا، لیکن بنایا، تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ، بنایا۔ اپنے عاجزانہ تخیلاتی سوال رکھا اپنے مولا کے سامنے، اللہ تیری حکمتیں ہیں، زمین سے بنایا، زمین کے لیے بنایا، تو زمین پر ہی بنا لیا ہوتا تو اللہ گویا بتانا یہ چاہتے ہیں، مشیت سمجھانا یہ چاہتی ہے کہ جناب آدم کو اس لیے جنت میں بنایا تاکہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ جنہیں سمجھ آئیے وہ ذرا کہو سبحان اللہ۔ اس لیے بنایا تاکہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ اب میں ایک بڑا نازک سا جملہ بولنے لگا ہوں، عظمت قرآن پہ اس انداز سے آپ یہ جملہ پہلی دفعہ سننے لگے ہوں گے، بڑا دعویٰ ہے۔ اللہ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے حضرت آدم کو زمین پر پودے لگائے۔ پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں۔ جہاں میرے جملے کے ساتھ آپ کا ذہن ٹیلی ہوا، اتفاق کیا، آپ نے ہلکا سا سر ہلا دیجئے گا۔ پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں۔ اب جب وہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جاندار ہے۔ بولو نا یار، وقت بچاؤ، جاندار ہے۔ جو چیز جاندار ہے اسے خوراک چاہیے، خوراک، لیکن چل نہیں سکتا، تو قدرت نے خوراک کو حکم دیا، تو نے اس تک پہنچنا ہے۔ میں کوئی اوکھی غلط نہیں شروع کر بیٹھا۔ آپ کو ڈاکٹر اور حکماء ایک بات بتاتے ہیں کہ فلاں سبزی کھائیں، اس میں آئرن ہے، فلاں پھل کھائیں، اس میں وٹامن ہے۔ وہ رکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے سبب کیا بنایا کہ یہ زمین میں دھاتیں، معدنیات چھپی ہوئی ہیں، اور پودا ایک جگہ پہ کھڑا ہے اور وہ معدنیات ایک جگہ پر نہیں ہیں۔ کہیں سونا ہے، چاندی نہیں، چاندی ہے، کوئلہ نہیں، تانبا ہے، لوہا نہیں، پودا ایک جگہ پہ کھڑا ہے۔ جو چیز اسے چاہیے وہ سمٹ کر اس کے قدموں میں آتی ہے، اور پودا تمام خوراک اپنے قدموں والی جگہ سے لیتا ہے۔ جو چیزیں قدموں میں نہیں، قدرت نے انہیں بھی حکم دیا کہ تم نے اس تک پہنچنا ہے۔ سورج روشنی پہنچاتا ہے، ہوا آ کے لہلاتی ہے، بارش آ کے نہلاتی ہے۔ اب میرے نال تھوڑے تھوڑے بول دے رہو، چنگے رہو گے، ذرا کو وہ سبحان اللہ۔
میں مولانا رفیق صاحب آپ کے حوالے ہی جملہ کرنے لگا. صاحبان آپ کی توجہ ہے میری طرف. عنوان عظمت قرآن ذرا ذہن میں رکھیے گا, پھر وہ لطف آ جائے گا. یہ پوری کائنات ہے نباتات کی. اس کائنات سے اللہ نے ایک اور کائنات کو فضیلت دی جسے جانور کہتے ہیں. جانور بڑھتا ہے, پھلتا ہے, پھولتا ہے اور چلتا ہے. پودا چلتا نہیں, یہ چلتا ہے. اب جب یہ چلتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا کہ تو کھڑا رہ, خوراک تجھ تک آئے گی. نہیں, اسے حکم دیا تو نے اپنی من پسند خوراک تک چل کے جانا ہے, تو نے اپنی من پسند شکار تک چل کے جانا ہے. جانور جاتا ہے. جانور سے پھر فضیلت دی حضرت انسان کو. یہ آپ کا نام لیا میں نے. کس کو فضیلت دی؟ حضرت انسان. بڑھتا ہے, پھلتا ہے, پھولتا ہے اور اب یہ باتیں تو جانور کے پاس بھی ہیں. اسے فضیلت دی عقل سے. میانی والوں توجہ, اسے فضیلت دی شعور سے. اسے حیوان ناطق بنایا, باقی مخلوقات سے اسے اشرف بنایا. میں اس اپنی تمہید کو سمیٹ رہا ہوں ایک جملے میں. جانور کو اس کی جبلت پر چھوڑ دیا. جو مرضی ہے کھا لے, جس کا مرضی ہے کھا لے. میرا جملہ ٹھیک ہے یا بابے دا ترجمہ پھر ٹھیک؟ میں تو پردے میں بات کر رہا ہوں. اور صاحبان توجہ ہے, میں تو پردے میں بات کر رہا ہوں, بابا جی ترجمہ کر رہے ہیں ساتھ. جانور کو اس کی جبلت پر چھوڑ دیا, اس کی فطرت پر چھوڑ دیا. جو مرضی ہے کھا لے, جس کا کوئی تیرا حساب کتاب نہیں, کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں. جہاں مرضی اپنی خواہش پوری کر لے. دنیا دیکھتی ہے تو دیکھتی رہے, تیری بلا سے جائے. جہاں مرضی ہے چلا جا, جس کے گھر میں مرضی ہے چلا جا, کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں. اللہ بیانی والوں دکھ ہوگا اگر میرا یہ تمہید اور میری یہ محنت ضائع گئی. اللہ انسان بھی بڑھتا ہے, پھلتا ہے, پھولتا ہے, اس کی بھی خواہشات ہیں, اسے بھی غذا چاہیے. یہ بھی جو مرضی ہے کھا لے, جس کا مرضی ہے کھا لے, جہاں مرضی ہے چلا جائے, جہاں مرضی ہے خواہش پوری کر لے. فرمایا نہیں, اسے اشرف بنایا. اس کے معاملات کے ارد گرد, اس کی روزی کے ارد گرد, اس کی خواہشات کے ارد گرد قانون کے پہرے ہوں گے. اللہ پھر میں قانون کہیں سے بھی لے لوں. فرمایا نہیں, بنایا جنت میں, جائے گا واپس جنت میں, قانون بھی آئے گا جنت سے. سبحان, قانون بھی آئے گا, قانون بھی آئے گا, قانون بھی آئے گا. اللہ وہ قانون بھیجتے رہے. کبھی تورات آئی, کبھی انجیل آئی, کبھی زبور آئی, آخر میں آخری نبی آیا, آخری قانون لے کر آیا. اب نہ کوئی اور نبی آئے گا, نہ کوئی اور قانون آئے گا, نہ کوئی اور کتاب آئے گی, نہ کوئی اور شریعت آئے گی. اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا, مرکز کائنات بنایا, ہادی کائنات بنایا, روح کائنات بنایا, طبیب کائنات بنایا, حسن کائنات بنایا, رونق کائنات بنایا, بہار کائنات بنایا, فخر موجودات بنایا, جمیع الحسنات بنایا, جامع البرکات بنایا, خیر الانام بنایا, سید العرب والعجم بنایا, جمیل الشیم بنایا, تاجدار حرم بنایا, چراغ حرم بنایا, عادل بے عدیل بنایا, دعائے خلیل بنایا, لطف رب جلیل بنایا, صادق و امی بنایا, خیر الورا بنایا, بدر الدجا بنایا, شمس الضحا بنایا, احمد مجتبی بنایا, محمد مصطفیٰ بنایا.
پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسے سجایا، اس نے تخلیق کو رچ کے آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکان سے مصطفیٰ بن کر۔ یہ میرے آقا کا ایسا معجزہ ہے، یہ میرے آقا کا ایسا معجزہ ہے، قرآن مجید ہر نبی کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، اور وہ معجزہ تب تک رہا جب تک نبی تھے۔ حضرت موسیٰ کو ڈنڈا دیا، اس کا مشاہدہ انہوں نے کیا جو اس وقت تھے۔ حضرت صالح کی اونٹنی تھی، اس اونٹنی کا مشاہدہ انہوں نے کیا جو اس وقت حیات تھے۔ بڑا ایک قیمتی جملہ بولنے لگا ہوں۔ حضرت سلیمان کو تخت عطا کیا، وہ اسی وقت تھا جب حضرت سلیمان تھے۔ آپ علماء سے ایک جملہ سنتے ہیں، حضور نے فرمایا قیامت کے دن میری تعداد امتیوں کی سب سے زیادہ ہوگی۔ اللہ معجزہ کیوں دیتے؟ معجزہ اسی نوعیت کا ہوتا جس نوعیت کا سامنے دشمن ہوتا۔ معجزے کی نوعیت دشمنی کے مطابق، معجزے کی نوعیت وقت کے تقاضے کے مطابق ہوتی۔ تعداد بھی کتنے معجزے دینے ہیں دشمنی کے مطابق، اسی کے مطابق ہوتے۔ حضور فرماتے ہیں میری تعداد سب سے زیادہ ہوگی، امتیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ معجزہ دیکھ کر لوگ پھر مسلمان ہوتے ہر نبی کے ساتھ، اور میرے آقا کا معجزہ قیامت تک ہے، قیامت تک دنیا نے دیکھنا ہے حضور کا معجزہ اور مسلمان ہوتے جانا ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں میری تعداد سب سے، اور پھر اللہ نے قرآن معجزہ ایسے عطا کیا، اللہ نے معجزہ ایسے عطا کیا کہ رب نے پھر چیلنج کیا مشرکین مکہ کو، منافقین کو، کافروں کو، کہ اس جیسے پہلے چیلنج کیا 10 صورتیں بنا کے لاؤ، پھر کہا نہیں چلو ایک بنا کے لاؤ، پھر اچھا یہ چیلنج، آپ کا دھیان ہے میری طرف، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ میں ایک بڑا قیمتی جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو علم ہے، علماء بتاتے رہتے ہیں کہ اللہ نے چیلنج کیا کہ اس کی ایک چھوٹی صورت جیسی صورت بنا کے لاؤ، لیکن تھوڑا سا ڈیپلی اس میں جائیے، اس میں تھوڑا سا غور کیجئے کہ یہ چیلنج کیا کنے؟ یہ رب نے چیلنج کنے کیا؟ اہل عرب کو، اور عربی کا چیلنج کیا۔ یہاں میانی میں کھڑے ہو کر کوئی آپ کو انگلش کا چیلنج کرے، آپ کہیں گے نہیں ساڑھے نال پنجابی کا چیلنج کر۔ اب میری بات نہیں سمجھے؟ عرب والوں کو چیلنج کیا اور عربی کا چیلنج کیا، اور چیلنج انہیں کیا جو خود کو عربی کہتے ہیں، باقی کائنات کو عجمی کہتے ہیں، عجمی گونگے کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ساری کائنات گونگی ہے، اہل زبان صرف ہم ہیں۔ وہ ایسے شاعر تھے کہ فی البدی شعر کہتے تھے، شعری کا مقابلہ شاعری کا ہوتا تھا، اپنا تازہ کلام لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لٹکایا کرتے تھے۔ انہیں چیلنج کیا رب نے، لیکن وہ ایک سورت کیا اس کے مقابلے میں ایک آیت کا ٹکڑا بھی نہ بنا سکے۔ اور رب کا یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے،
اور رب نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے پاس رکھا ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اس لیے آج عالم اسلام کے خلاف کفر جتنی کوشش کر لے وہ قرآن کی لفظ کیا، حرف کیا، زیر و زبر کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا. اس لیے کہ قرآن حضور کا معجزہ ہے اور یہ قیامت تک رہے گا. میں بات سمیٹتے ہوئے ایک خوبصورت پیرا آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک. اب میرا ایک تخیل ہے، اس تخیل کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے چلیے گا. اللہ کب سے شک نہیں، کب سے لا ریب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لوح محفوظ پہ تھی، لا ریب ہے. وہاں سے میں نے اٹھائی جبریل کے حوالے کی، تب بھی لا ریب ہے. جبریل پہ شک نہ کرنا، اسے میں نے امین بنایا ہے. جبریل نے مصطفیٰ کے قلب اثر پر پہنچائی، تب بھی لا ریب ہے. مصطفیٰ کے قلب اثر سے مصطفیٰ کے لبوں پہ آئی، تب بھی لا ریب ہے. مصطفیٰ کے لبوں سے صدیق کے کانوں میں گئی، تب بھی لا ریب ہے. اے نال والے نو جگاؤ تھوڑا جڑے ستے نے. صدیق کے کانوں میں گئی، تب بھی. عمر کے دل میں آئی، تب بھی لا ریب ہے. معاویہ کے قلم پہ آئی، تب بھی لا ریب ہے. ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں. اور یہ آج کتاب جو آپ کے پاس ہے، یہ دعوے کے ساتھ میں بھی آپ بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو رب نے بھیجی ہے. اور میانی والوں، کوئی مانے نہ مانے، کتاب اس لیے آپ تک پہنچی ہے کہ صحابہ نے پہنچائی. صحابہ نے اسٹیج والوں بولو تھوڑا سا میرے ساتھ، صحابہ نے. اس لیے کچھ لوگوں کو تو کتاب سے خفا ہے نا، کچھ تو اللہ سے خفا ہیں. یہ جملہ میرا شاید اہل علم سمجھیں گے، علماء کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کچھ اللہ سے خفا ہیں کہ تو نے بھیجی کیوں. کچھ رسول اللہ سے خفا ہیں، آپ پر آئی کیوں. جبریل بھول گیا تھا. اور صاحبان توجہ ہے، جبریل بھول گیا تھا. جبریل سے خفا ہیں. صحابہ سے ڈبل خفا ہیں. صحابہ سے ڈبل خفا ہیں. انہوں نے امت تک پہنچائی ہے. ڈبل خفا کیوں ہیں؟ پہلے بچائی ہے، پھر پہنچائی. پہلے بچائی ہے، پھر پہنچائی ہے. اور یہ اچھا کتاب تو کتاب رہی نا، قرآن تو قرآن رہا. یہ جو آپ کے چہروں پہ داڑیاں ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. سارے نہ تکلیف کریں، صرف سنی بولیں. یہ جو آپ کے چہروں پہ داڑیاں ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. یہ جو سروں پہ پگڑیاں ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. یہ جو مساجد آباد ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. یہ جو مدارس ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. آج یہاں سبزی منڈی میانی کے گراؤنڈ میں محفل قرات سجا کے بیٹھے ہو، یہ اس لیے ہے کہ صحابہ تھے. تبلیغی نصاب اس لیے ہے کہ صحابہ تھے. فضائل اعمال اس لیے آج پڑھتے ہو کہ صحابہ تھے. تبلیغی مراکز اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. آپ کے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، اس لیے کہ صحابہ تھے. 20 سال ہو گئے مجھے سٹیج پہ آئے ہوئے. کتنے؟ 20 سال. میں نے بھی ساری زندگی چہرے ہی پڑھے ہیں. یہ دیکھو نا، خطیب حضرات کتنا غلو کر جاتے ہیں، مبالغہ کر جاتے ہیں، بات کو بڑھا دیتے ہیں. داڑھی اس لیے کہ صحابہ تھے، پگڑی اس لیے کہ صحابہ تھے، حیا اس لیے کہ صحابہ تھے، مدارس اس لیے کہ صحابہ تھے، مساجد اس لیے کہ صحابہ تھے، نصاب اس لیے کہ صحابہ تھے، تبلیغی مراکز اس لیے کہ. یہ دیکھو نا کتنا بات کو بڑھا دیتے ہیں، بڑی باتیں کر جاتے ہیں. میں نے کیا بڑی بات کرنی ہے، میں چھوٹا بندہ ہوں. میں نے تو یہ کہا ہے داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، حیا نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مسجد نہ ہوتی صحابہ. بڑی بات تو حضور نے کی ہے.
سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ. بڑی بات کس نے کی ہے؟ حضور نے کی ہے. سناؤں سناؤں سناؤں؟ ذمہ داری سے سناؤں گا، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں. بڑی بات تو حضور، میں تو چھوٹا بندہ ہوں، میں نے تو یہ کہا ہے صرف داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، آپ کے پاس قرآن کے یہ اوراق نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے. بڑی بات تو حضور نے فرمائی ہے. حضور جب پہنچے نا بدر میں، کہاں کہاں؟ آدھی رات کا وقت تھا، آدھی رات کا وقت تھا. صحابہ کو فرمایا اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو. خود اپنے خیمے میں جانے لگے تو خادم کو فرمایا کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں لائن میں لانے لگا. میرے نال ہی بول پو، پھر میرا کوئی نکال آئے گا تو وہ دے نال بولو گے. سبحان اللہ کہو ذرا میرے. توجہ ہے دوستوں کو نہیں؟ خادم کو فرمایا کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں لائن میں لانے لگا ہوں. میں نے اتنا سخت جملہ بولنا نہیں تھا لیکن مجبور ہو کے بول رہا ہوں. سنی ہوا نا تو چپ نہ رہ سکے گا. اب جو میں جملہ کہنے لگا ہوں، خادم کو فرمایا کسی کو اندر نہ آنے دینا، لیکن سن، اگر ابو بکر آیا نا تو روکنا نہ. ابو بکر آیا تو بولو بولو بولو. ابو بکر آیا تو روکنا نہیں، ابو بکر آیا تو روکنا نہیں، بولیے ذرا. ابو بکر آیا تو روکنا نہیں. میں حیران ہوتا ہوں، سوشل میڈیا پہ آج چھوٹے چھوٹے شتونگڑے بیٹھے ہوئے ہیں، مذہبی سکالر بنے ہوئے ہیں، ایمان پوچھتے ہیں ابو بکر کا. نعرہ تکبیر. تو نے ابو بکر کا ایمان کیا پوچھنا ہے؟ تو پہلے محلے سے اپنے ابے کا پتہ کر. ابو بکر کا ایمان، عمر کا ایمان، یہ تیری ضرورت نہیں، تجھ سے نہیں ہم نے پوچھنا. ابو بکر کا ایمان ہم اس مولا علی سے پوچھتے ہیں جو مسجد نبوی کی سین میں کھڑے ہو کر، صف کے اندر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے کہتا ہے پیچھے اس امام دے. میں میرے خیال میں ٹائم زیادہ تو نہیں لے رہا، میں زیادہ ٹائم انشاءاللہ نہیں لوں گا آپ کا. جی نہیں، میں انشاءاللہ جلدی ختم کروں گا. یہ جو میرے نوجوان ہیں نا، سوشل میڈیا یہ ایک فتنہ ہے بہت بڑا، اگر غلط استعمال ہو تو. وہ اس پہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں، خصوصاً آج کے دور میں صحابہ اور اہل بیت سے متعلق اتنے گھٹیا قسم کے سکالر. وہ صحابہ اور اہل بیت پر تنقید اپنا انہوں نے وتیرہ بنا رکھا ہے. میں ایک سوال نوجوانوں کے ذہنوں میں چھوڑ رہا ہوں، کسی کے پاس جواب ہوا تو مجھ تک پہنچا دیجیے گا، میں آپ کے شہر میں رہتا ہوں. اور توجہ ہے، حضرت ابو بکر کا دور خلافت ہے 2.25 سال. حضرت ابو بکر کا دور خلافت ہے تقریباً لگ بھگ. حضرت عمر کا دور خلافت ہے تقریباً 10 سال. حضرت عثمان کا دور خلافت ہے تقریباً 12.25 سال. 12 اور 10 22 اور 2.5 لگ بھگ 25 سال ہیں. حضرت علی 25 سال کے بعد خلیفہ بنے. چپ رہا تو دکھ ہوگا، میں تو جملہ بولنے لگا. تقریباً 25 سال کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے. 25 سالوں میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ ایک سال میں کتنے دن؟ 365. ہر دن میں کتنی نمازیں؟ بولیے بولیے. 5. 25 سالوں میں
مسجد نبوی آج جو مسجد نبوی اس وقت ہے توسیع کے بعد، یہ اس وقت کا ٹوٹل مدینہ تھا، اس وقت کا یہ ٹوٹل مدینہ شہر تھا جو آج مسجد نبوی ہے، اور ایک ہی مسجد تھی اس میں مسجد نبوی، دوسری مسجد نہیں تھی۔ علی بھی وہی ہیں، ابو بکر بھی وہی ہیں، عمر بھی وہی ہیں، عثمان بھی وہی ہیں۔ 25 سالوں میں روزانہ 5 نمازیں مصلی پر میں کہہ رہا ہوں، کبھی ابو بکر تھا، کبھی عمر تھا، کبھی عثمان تھا، لیکن کوئی اور اگر مجھے کہے کہ نہیں علی تھے، کون تھے؟ علی، تو میں یہاں پہ ایک سوال چھوڑ رہا ہوں اپنے نوجوانوں کے ذہن میں۔ علی مصلی پر، حکومت ابو بکر کی، تیرا پھر بھی ککھ نہیں رہا۔ ابو بکر نے اجازت دی تبھی آئے نا۔ علی مصلی پر، حکومت عمر کی، تیرا پھر بھی ککھ نہیں رہا۔ مصلی پر علی ہیں، حکومت عثمان کی ہے، تیرا پھر بھی ککھ نہیں رہندا۔ تے جے اے تینوں مصلی تے نے، پھر بھی تو کسی کھاتے دا نہیں ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے۔ جو انجم عبر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے۔ ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صبر و رضا کے براہی۔ جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے۔ صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، مقداد میرا، میرا فارسی ہے میرا، موسیٰ کاظم میرا عسکری۔ یہ جو میں نے نام لیے ہیں یہ سارے نام ہمارے ہیں۔ بولو 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 بولو، یہ سارے نام۔ ایک بندہ منو کہندا ہے تسی بڑا علی علی کردے ہو، انہیں کو میرا پرانا کلپ سنیا ہونا ہے، اے پیر ہمارا علی علی ہے روشن تارا، علی علی ہے جگ سے پیارا، علی علی خیبر کو اکھاڑا، علی علی توحید گدائی، علی علی آقا کا سپاہی، علی علی صدیق کبائی۔ میں کہ جس شے کو قبضہ کر لے نا بہتا رولا پانا پیندا ہے، وہ میری ہے۔ میں پورنے پا کے سمجھاواں، جس شہد کو قبضہ کر لے بندے رولا پاندے نے، رجسٹری میرے نا ہے، انتقال میں علی علی چوکھا ہی سستے کردہ، میں دسداں پیر ساڈا ہے، اے رہنما ساڈا ہے، اے مرشد، اے صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، علی بھی ہے میرا، غنی بھی ہے میرا، ہے مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم، میرا عسکری ہے۔ میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں، میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں۔ جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ، نبی کا امر اہل بیت نبی۔ میں جملہ جو یہ تو درمیان میں آ گیا، میں عرض یہ کرنے لگا تھا آپ کی خدمت میں، اگر میری طرف ہو دھیان تو، کہ حضور بدر میں پہنچے، چائے اور منگواؤں آپ کے لیے؟ پہلے بھی آپ نے پی ہے، میں نے کو نہیں پی، چائے منگواؤں؟ جی ہاں نہ تو کر دو یار، چائے منگواؤں؟ توجہ رکھیے گا، بدر میں جب پہنچے حضور، میں نے تو یہ کہا داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ بدر میں پہنچے، بدر میں خادم کو فرمایا کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ ابو بکر آیا تو روکی نہیں۔ لطف کی بات یہ، آئے ہی ابو بکر، جب ابو بکر اندر داخل ہوئے تو دیکھا حضور سجدے میں ہیں اور پیارے آقا کی پگڑی مبارک زمین پہ آ چکی ہے۔ اس قدر طول پکڑ چکا تھا حضور کا سجدہ، پگڑی مبارک زمین پر ہے، اور جہاں حضور نے سجدہ کیا ہوا ہے وہ ریتلی جگہ تھی اور وہ حضور کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ اور حضور کے لبوں پر جملہ کیا تھا؟ حضور فرما رہے تھے مولا یہ جو باہر 313 کھڑے ہیں نا، یہ میری محنت ہے، یہ میری جد و جہد ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ میری محنت ہے۔ اللہ یہ مسافر ہیں، ہجرت کی ہوئی ہے، مہاجر ہیں، انہوں نے مارے کھائی ہوئی ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، آل و عیال چھوڑ کے آئے ہیں، دکانیں چھوڑ کے آئے ہیں، تجارت چھوڑ کے آئے ہیں، ڈھنگ کا لباس نہیں،
पहने को सही तरह के चप्पल नहीं, इन्हें जंग पेशेवर जंगजू भी नहीं, जंगों का कोई तजर्बा भी नहीं, असला भी नहीं। 313 हैं, सिर्फ 6 तलवारें हैं। 313 हैं, सिर्फ 3 घोड़े हैं। अल्लाह हबशा से चला है बिलाल, उसकी पीठ पर गोश्त नहीं, हड्डियां निकली हुई हैं। उमैया ने इतना घसीटा है उसे कोयलों पर, अल्लाह उसे भी लेकर आ गया हूं। ये मरने के लिए आ गए हैं, कटने के लिए आ गए हैं, ज़िबा होने के लिए आ गए हैं। ज़िबा हो जाएंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन अल्लाह तू भी सुन ले, अगर आज ये ज़िबा हो गए, आज कट गए, फिर तू भी याद रख, क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। अरे गाजी ने तो ये कहा है, दाढ़ी ना होती सहाबा ना होते, पगड़ी ना होती सहाबा ना होते, मस्जिद ना होती सहाबा ना होते, मदरसा ना होता सहाबा ना होते, हया ना होती सहाबा ना होते। मेरे आका बड़ा जुमला बोलते हैं, मौला तेरी तौहीद के नारे भी नहीं होते अगर सहाबा नहीं होते। सहाबा तवज्जो है दोस्तों, इजाजत हो तो 2 बातें मेरे ज़हन में आ रही हैं। ऐंज कर दे हो, थोड़ा जा बोलो मेरे नाल। ये सबसे बड़ी जो बात है तनकीद की जनाबे अबू बकर पर, वो ये है कि हजरत फातिमा को बाग, अब तवज्जो से सुनिएगा मुझे, मैं एक इस्तदलाल पेश करने लगा हूं हजरात उलमाए किराम की मौजूदगी में। एक सहाबी नमाज अदा करते हैं प्यारे आका के पीछे फजर की, और बड़ी जल्दी उठकर चले जाते हैं। अगले दिन भी ऐसे ही हुआ, उससे अगले दिन भी ऐसे ही हुआ। हुजूर फरमाते हैं, बड़ी जल्दी होती है तुझे, उठ के जल्दी भाग जाते हो, क्या वजह है? मुझे देखिए, मुझे देखिए, मुझे देखिए, क्या वजह है? वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, असल में मामला ये है, मेहमान तशरीफ ले आए, मैं फिर अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह हयात बाकी, मुलाकात बाकी, फिर कभी बातें करेंगे। मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूँ। ये मौलाना जी, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट रुकिए, सिर्फ 1 मिनट। मैं वो तकरीर छोड़ दी, मैंने तकरीर नहीं कर दी, मैं तो घर का बंदा हूँ आपके, मैंने क्या तकरीर आपको सुनानी है। ये फिर कभी सही बातें सारी फिर कर लेंगे इंशाअल्लाह। अगली बार ये महफिल हुस्न किरात हाफिज मासूमुर रहमान राना साहब, अल्लाह ने जज़ाए खैर अता फरमाए, आपके लिए कुरान सुनने का मौका अता करते हैं। आमीन कह दो। हुण ते मैं उन्हां वास्ते दुआ की थी। ये इंशाअल्लाह अगले साल ईदगाह सईदिया में होगी, और यहाँ पर उलमाए किराम तशरीफ फरमाएं। मैं इन तमाम उलमाए किराम को भी, आप तमाम हजरात को भी एक बात अर्ज करने लगा हूं कि अहले हक के जितने प्रोग्रामात हैं मियानी के, तौहीद व सुन्नत के हों, खत्म नबुव्वत के हों, अज़मत सहाबा वाले बैत के हों, इस्लाह मुआशरा के हों, ईदगाह सईदिया का सहन उसके लिए हाजिर है। तो ये इस दफा भी उधर ही होनी थी, इंतजामी अमूर की वजह से वहां पे हम न उसे कर सके। इंशाअल्लाह अगले बरस ये ईदगाह सईदिया में होगी, और आले हक के तमाम प्रोग्रामों के लिए ईदगाह सईदिया इंशाअल्लाह हाजिर है। बाकी मेरी बातें मैं इंशाअल्लाह बयान अपना यहीं पे छोड़ रहा हूँ, फिर कभी कर लेंगे। आखिर दावाना।